اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ 5 مارچ کو بھٹکل سے منگلور کے لیے اسی بسیں شروع کی جائیں گی۔ دن کے مختلف اوقات میں بھاگیں گی بسیں۔ گنگولی مدرسہ مصباح العلوم کا 3 روزہ اجلاس اصلاح معاشرہ کی عام نشست کے ساتھ اختتام پذیر۔ کنساس شوٹنگ کے بعد اب جنوبی کیرولائنا میں ایک ہند نژاد تاجر کا قتل۔ RSS لیڈر کا متنازع بیان، وزیر اعلیٰ کا سر کاٹ کر لائیں اور پائیں 1 کروڑ۔ مسلح یہودی غنڈوں نے فلسطینیوں کو پانی کے استعمال سے روک دیا، یہودی دہشت گردی عروج پر۔ مصری مسلمان نوجوان امریکی ریاست کے گورنر کا امیدوار، گورنر بن کر شہریوں کی خدمت کو اپنا شعار بناؤں گا، محمد عائد سعید کا بیان۔ گزشتہ 2 صدیوں میں 7 ملین کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس ہفتے میں آپ کے سامنے ایک چبھنے والی اور حقیقت آشنا سیدھی بات لے کے آ رہا ہوں۔ دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل سے منگلور سفر کرنے والے مسافروں کو مزید سہولیات فراہم کراتے ہوئے کرناٹکا اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی KSRTC نے 5 مارچ سے بھٹکل سے منگلور جانے کے لیے ایئر کنڈیشن بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فکر و خبر کے مطابق ان دونوں شہروں کے درمیان کل 6 بسیں چلائی جائیں گی۔ روزانہ 9 ٹرپ ہوں گے۔ یہ بسیں بینڈور، کنداپور، برماور، منی پال، اڈپی، ملکی، سورتکل سے ہوتے ہوئے منگلور پہنچیں گی۔ منگلور سے بھٹکل کا کرایہ 225 روپے، کنداپور کا 160 روپے، اڈپی سے کنداپور اور منی پال سے کنداپور کا کرایہ 65 روپے، جبکہ کنداپور سے بینڈور کا کرایہ 45 روپے طے کیا گیا ہے۔ بھٹکل سے پہلی بس صبح 6 بجے نکلیں گی، اس کے بعد 6:30 بجے، 7 بجے، 11:15 بجے، 11:45 بجے، دوپہر 2 بجے، 2:30 بجے اور 3 بجے نکلیں گی۔ اسی طرح منگلور سے بھٹکل کے لیے صبح 6:45 بجے، 7:15 بجے، 8:45 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، دوپہر 3:45 بجے، 3:15 بجے اور 4:45 بجے نکلیں گی۔ گنگولی کے مدرسہ مصباح العلوم میں منعقدہ 3 روزہ سالانہ اجلاس اپنے پورے آب و تاب اور شان کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ مسابقہ حفظ کے ساتھ آغاز ہونے والے اجلاس میں مستقل الگ الگ کئی نشستوں کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں 4 اضلاع کے طلباء مدارس کے درمیان مسابقہ حفظ کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جس کا سلسلہ دوسرے دن تک چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد شام میں مدرسے کے طلباء نے ثقافتی پروگرام پیش کیے، جس میں بہترین انداز میں طلباء نے تقاریر، نعتیں، نظمیں اور مکالمے پیش کیے۔ اس کی آخری نشست کل رات بعد نماز عشاء یہاں مدرسے کے احاطے میں منعقد کی گئی، جس کا عنوان اصلاح معاشرہ تھا۔ اس میں مرد و خواتین کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے علماء کرام کے خطابات سے محظوظ ہوئے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم نے کہا، توحید کے عقیدے کو مضبوط بنانا سب سے ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلی اینٹ ہے، اگر یہ بنیادی اینٹ کمزور ہو گئی تو کتنی لمبی عمارت کیوں نہ ہو وہ بیکار ہے، اس لیے کہ وہ منہدم ہو جائے گی تو سب کچھ بیکار ہے۔ اگر ہمارے اندر شرک کا ذرا سا شائبہ بھی ہو جائے تو ہمارے سارے عمل بیکار ہیں۔ ہم کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں وہ سب بیکار اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چند چیزوں میں حضور کی زندگی کو نمونہ بنائیں، ہمیں صرف نمازوں کی سنتیں معلوم ہو، بلکہ ساری زندگی کو سیرت رسول میں ڈھالنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے مولانا الیاس صاحب ندوی نے اپنے تفصیلی بیان میں کھلے انداز میں عوام سے مخاطب ہو کر 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔
تین باتوں کی طرف مختلف واقعات کے حوالے سے عمل کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ خود کے اندر سدھار لانے کے ساتھ ساتھ اولاد کے عقیدے اور اخلاق کی درستگی یہ بھی ضروری ہے، اس کی طرف دھیان دینا بھی ضروری ہے۔ اسکولوں کے انتخاب میں سنجیدگی لائی جائے، بچے کی تربیت اس انداز میں ہو کہ بچہ بڑا ہو کر بھی والد اور والدین کے مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگنے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ مشہور عالم دین مولانا عبدالسبحان ناخدا نذوی مدنی نے حاضرین جلسہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے، ہماری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، لیکن نسبتیں اسی وقت سودمند ثابت ہوں گی جب وہ حقائق پر مبنی ہو، ورنہ محض نسبت تو سابقہ اقوام کے ساتھ بھی منسلک تھی لیکن وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ مولانا نے موجودہ دور میں دین اور دینی تعلیم کے تعلق سے غفلت اور بے راہ روی پر سخت نکیر کرتے ہوئے کہا کہ دین کو دینداروں سے حاصل کیا جائے، دین کو علماء سے حاصل کیا جائے۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ مسلمان اپنی جان کا اور اپنے مال کا سودا کر چکا ہے، اس کے بدلے میں جنت لے چکا ہے، لہذا ہر مسلمان یہ عزم کرے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی ہم کو نہ خرید سکتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی چیز ہم کو خرید سکتی ہے۔ صدر جلسہ و مہتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ 3 دن سے جو پروگرامات چل رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں علماء اور اکابرین کی زبانی اور پھر بچوں کی زبانی بھی بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہے، لیکن اب کام بچا ہے وہ یہ کہ صرف ان باتوں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے کہ جس کی بدولت ہم یہاں پر جمع ہیں، 3 دن سے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو کچھ نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم یہاں پر جمع ہو۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام اس بستی پر یہ بھی ہے کہ دین کا سب سے بڑا مرکز یعنی مدرسہ اس بستی میں موجود ہے، دین کا ایک سرچشمہ یہاں پر جاری ہے۔ اس بستی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شکر ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں اور عبادات میں حسن عبادت کو اختیار کریں، ہر کام میں احسان کی کیفیت کو اختیار کریں۔ آخر میں حضرت مولانا بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی متظلہ العالی کی دعا پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ واضح رہے کہ جلسے کی نظامت مولانا عبدالباسط ندوی نے انجام دی۔ کنساس۔ ابھی پچھلے ہفتے کنساس میں ایک ہندوستانی انجینئر کے قتل کے صدمے سے لوگ ابھرے بھی نہ تھے کہ امریکہ میں ایک ہند نژاد تاجر کو گولی مار کر اڑا دیا گیا ہے۔ جس تاجر کی پرتشدد موت ہوئی اس کا نام ہرنیش پٹیل بتایا گیا ہے۔ یہ سانحہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو 12 بجے کے قریب پیش آیا۔ متوفا نے رات 11:24 پر اپنی دکان بند کی تھی، اس کے 10 منٹ بعد ہی اسے ہلاکت خیز طور پر گولی مار کر اڑا دیا گیا۔ ہرنیش پر کیرولینا میں ان کے گھر کے باہر یہ آتشی حملہ کیا گیا ہے۔ اس نوعیت کے قتل کا یہ دوسرا واقعہ صدر امریکا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے 2 دن بعد ہی پیش آیا جس میں انہوں نے کنساس کے میخانے میں ہندوستانی انجینئر سری نواز کے قتل کو نفرت اور برائی سے برا عمل گردانا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کنساس پولیس نے بہرحال ابتدائی طور پر یہ کہا کہ نفرت انگیز جرم کا معاملہ نہیں لگتا، لیکن ابھی تحقیقات جاری ہے۔ بھوپال۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں RSS کے ایک لیڈر ڈاکٹر کندن چندر راوت کے کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کا سر کاٹ کر لانے والے بیان پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اس معاملے میں جہاں سنگھ نے ایک طرح سے بیان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے، وہیں اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس اور CPM نے سنگھ کے لیڈر کے اس بیان کی سخت تنقید کرتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اجین میں بدھ کو سنگھ کے ایک لیڈر ڈاکٹر چندر راوت نے ایک عوامی پروگرام میں کہا کہ RSS کے قاتل کیرالہ کے وزیر اعلیٰ کا سر کاٹ کر لا دے، اپنی 1 کروڑ کی جائیداد میں اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بیان میڈیا میں آنے کے بعد سنگھ کے کل ہند سطح پر انتخابی مہم چلانے کے معاون سربراہ جینند کمار کی طرف سے یہاں جاری کیے گئے بیان میں ایک طرح سے صفائی دی گئی ہے۔ فلسطین۔
फ़लस्तीनी इलाक़ों पर काबिज़ इसराइली फ़ौज की मुनज़्ज़म रियासती दहशत गर्दी के साथ साथ यहूदी शरपसंदों को भी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की खुली इजाज़त है। इस अमर का इजहार गुज़िश्ता रोज़ मकबूदा मगरबी किनारे के वस्ता शहर राम अल्लाह के नवाहे इलाक़े अन्नबी सालेह में देखा गया, जहाँ 10 यहूदी शरपसंदों ने मकामी फ़लस्तीनी शहरियों को बंदूक के ज़ोर से पानी के ज़ख़ायर तक पहुँचने और उन्हें इस्तेमाल करने से रोक दिया। अल अरबिया के मुताबिक मुसल्लह यहूदी गुंडागर्दों की तरफ से पानी के मराकिज़ की तरफ जाने से रोक दिए जाने पर फ़लस्तीनी शहरियों ने एहतिजाज किया। इस मौके पर फ़लस्तीनी शहरियों और यहूदी आबादकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब फ़लस्तीनी शहरियों ने अन्नबी सालेह में फ़लस्तीनी कस्बे की हदूद में मौजूद पानी लेने की कोशिश की। मिस्री नज़ात एक मुसलमान नौजवान डॉक्टर और समाजी कारकुन अब्दुर्रहमान मोहम्मद अस्सईद ने अमरीकी रियासती मिशिगन के गवर्नर के ओहदे के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। अगर वो अपनी इस अज़्म में कामयाब हो जाते हैं तो वो अमेरिका की किसी रियासत के पहले मुसलमान गवर्नर होंगे। बिजनेस इंस्पायर्ड वेब पोर्टल ने 32 साला मिस्री नज़ात मोहम्मद अस्सईद का एक बयान नकल किया है, जिसमें उसका कहना है कि वो मिशिगन रियासत में गवर्नर के ओहदे का उम्मीदवार है। उनका कहना है कि मैंने ख़ुद को गवर्नर के ओहदे के लिए नामज़द किया है। मुझे यकीन है कि मैं गवर्नरशिप के लिए किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम गवर्नर से ज़्यादा बेहतर साबित होऊंगा। एक सवाल के जवाब में गवर्नर के ओहदे के उम्मीदवार ने कहा कि मेरे लिए मेरा दीन, मेरा ईमान और अक़ीदा सबसे अहम है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मैं इस सिलसिले में उनको कोई मुझसे पूछे तो शफ़ी बख्श जवाब दे सकता हूँ। मोहम्मद अस्सईद ने एक जवाब में कहा कि मेरे नज़दीक इस्लामी अक़दार की गैर मामूली अहमियत है, ताहम अगर मैं अमरीकी रियासत का गवर्नर मुंतखब हो जाऊँगा तो शहरियों की खिदमत मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।